بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو افسانے کے سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے راز۔ ان دنوں میں 8ویں میں پڑھتی تھی کہ ایک روز جب اسکول جانے کو تیار ہو رہی تھی، اپنے محلے کی مسجد سے ایک اعلان سنا کہ ایک بچی تولیے میں لپٹی کھجور کی باسکٹ میں ایک صاحب کو ملی ہے، اگر اس بچی کا کوئی وارث ہو تو فوراً پہنچے۔ قصہ یہ تھا کہ مسجد کے سامنے ایک پھل فروش دن بھر پھل فروخت کرتا تھا۔ چند خالی خوخوں پر کھجور کے ٹکڑے رکھ کر ان میں پھل سجا دیتا۔ گزرنے والے وہاں ٹھہر کر اپنی ضرورت کے مطابق پھل خرید کر آگے بڑھ جاتے۔ وہ جب مغرب کے وقت کام بند کرتا تو بچے ہوئے پھل ایک ریڑھی پر رکھ کر گھر لے جاتا، لیکن کھجور سے بنے ٹوکرے وہاں ہی پلاسٹک سے ڈھک دیتا اور ان کو نیچے رکھے لکڑیوں کے کھوکھوں سے باندھ کر چلا جاتا۔ اس روز نماز فجر ادا کرنے کے آنے والے ایک شخص کی نظر پھل فروش کے اس ٹھیے پر پڑی۔ اس کے ٹوکروں کے ساتھ ایک باسکٹ میں سے کسی ننھے بچے کے رونے کی آواز نے نمازی کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ متعجب ہوا کہ باسکٹ میں پھل فروش کا کوئی سامان نہیں ہے، بلکہ ایک نوزائیدہ بچی تولیے میں لپٹی ہوئی غالباً بھوک کی وجہ سے رو رہی ہے۔ اس نے دوڑ کر مسجد کے امام صاحب کو مطلع کیا۔ امام صاحب نے فوراً مسجد میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی وارث ہے تو آ کر بچی کو لے جائے۔ کوئی وارث ہوتا تو آتا، شاید حقیقی وارث خود ہی بچی کو اس کیفیت سے دوچار کر گئے تھے۔ یہ اعلان سن کر محلے کے بہت سے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ انہی میں ہمارے پڑوسی مہربان ملک صاحب بھی تھے، جن کی بیوی نرم مزاجی اور رحم دلی کے باعث مشہور تھی۔ جن صاحب کو بچی ملی وہ بھی مسجد کے سامنے ہی رہائش پذیر تھے۔ ان کا نام اسد تھا۔ ملک صاحب کی بیوی نے ہی ان کو دوڑایا کہ اگر بچی لاوارث ہے اور اسد صاحب اس کو نہ رکھنا چاہیں تو اس معصوم بچی کو ہمیں دے دیا جائے، میں ایک ماں کی طرح اس کی پرورش کر لوں گی۔ انہوں نے انسانی جذبہ ہمدردی کے سبب یہ کہا تھا۔ بچی کو دیکھا تو ہر کسی کو اس پر بے انتہا پیار آیا۔ بمشکل 2-3 دن کی تھی۔ خوبصورت سی فراک پہنے ہوئے صاف ستھرے تولیے میں لپٹی گئی۔ امام صاحب سے اسد صاحب نے استدعا کی کہ بچی یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے ملی ہے۔ اعلان کروایا کہ شاید کوئی وارث یہاں قریب ہو، اگر کوئی نہیں آتا تو اس بچی کو مجھے دے دیا جائے کہ میری ایک ہی بچی ہے اور آپریشن میں پیچیدگی کے سبب اب میری بیوی مزید اولاد کو جنم نہیں دے سکتی۔ ہمیں یہ دوسری بچی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، گھر میں ہماری 2 بیٹیاں ہو جائیں گی۔ تھانے میں رپورٹ درج کروا دی گئی، مگر کوئی وارث نہ آیا۔ ایک روز ملک صاحب کی بیوی خود گئی اور اسد کی بیوی سے اصرار کیا کہ یہ بچی آپ ہمیں دے دیں، لیکن بیگم اسد نے انکار کر دیا۔ کئی روز آس پڑوس اور ادھر ادھر کے رہنے والوں میں اس قصے کا خوب چرچا ہوتا رہا، مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس قصے کو بھول بھال گئے۔ مگر یہ بچی جس کا نام مہوش رکھ دیا گیا، اسد صاحب ہی کے گھر پر پرورش پاتی رہی۔ اسد صاحب کی بیوی نے اس پھول سی کلی کی بہت پیار اور توجہ سے پرورش کی، اپنی بچی سے بڑھ کر اس کا خیال رکھا۔ اس خاتون کے طرز عمل سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بچی واقعی ہی ان کی ہے۔ سوائے چند پڑوسیوں کے باقی لوگوں کو ابھی بھی یہی معلوم تھا کہ اسد صاحب کی 2 لڑکیاں ہیں۔ اسد صاحب شہر میں معزز مقام رکھتے تھے، اسی وجہ سے بھی لوگوں نے اس لاوارث بچی کے بارے میں زیادہ چرچا نہ کیا۔ دولت مند کی نیکی عظمت کی بلندیوں کو جل چھو لیتی ہے، اور کسی ایسی بچی کو ولدیت کا اعزاز دے دینا جو صاحب خانہ کو سر راہ پڑی ملی ہو، واقعی ہی دل اور گردے کا کام ہے۔ اسد صاحب نے کسی بات کی پرواہ نہ کی۔ لوگ گرچہ ایسے بچوں کو قبول کرنے کو عار سمجھتے ہیں، مگر ان میاں بیوی نے تو دل سے مہوش کو قبول کیا تھا۔ جب وہ 5 برس کی ہو گئی تو اس کو اسکول میں داخل کراتے وقت داخلہ فارم پر بھی ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوا دیا۔
مہوش بے حد خوبصورت، ہونہار اور بلا کی ذہین نکلی تھی۔ جو دیکھا اس کو بے اختیار اس پر پیار آ جاتا۔ جب سے اسد صاحب اور ان کی زوجہ نے اس کو گود لیا تھا، ان کے گھر میں دھن دولت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی بڑی بچی ماہ رخ اب 13 برس کی تھی۔ وہ بھی مہوش سے بہت پیار کرتی تھی۔ یہ اس لڑکی کی خوش نصیبی تھی کہ ان حالات میں گود لینے والوں کا حقیقی والدین جیسا پیار اس لاوارث بچی کو ملا تھا، اور اب وہ لاوارث نہ رہی تھی بلکہ اس کا وارث معاشرے میں ایک باعزت مقام رکھتا تھا۔ البتہ بیگم اسد اس معاملے میں بہت چوکنی رہا کرتی تھیں کہ کبھی مہوش کو اس کے ماضی کے بارے میں آگاہ نہ کر دیا جائے۔ تبھی وہ اس کو آس پڑوس میں بھی اکیلے نہیں جانے دیتی تھیں۔ جہاں جاتی اپنے ساتھ رکھتی۔ رشتہ داروں کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھولے سے بھی اس بات کا تذکرہ نہ کرے کہ مہوش ان کی حقیقی اولاد نہیں بلکہ لیپالک ہے۔ میٹرک پاس کرتے ہی ماہ رخ کی شادی کر دی گئی، اور جب مہوش نے اسکول کی تعلیم مکمل کر لی تو اسد اور ان کی بیوی کو اس کی شادی کی بھی فکر نے آ گھیرا۔ مہوش نے کالج میں پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو اسد صاحب نے سوچا کہ ہم نے پالا اولاد کی طرح ہے، پھر بھی زمانہ کب کسی کو معاف کرتا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل نہ رہیں گے، اور کوئی بدخواہ بچی سے اس کے لاوارث ملنے کی داستان بتا دے تو ہماری ساری محنت اکارج جائے گی۔ بہتر ہے ہماری زندگی میں اس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کو پورا کر دیا جائے۔ جس شہر میں یہ رہتے تھے یہاں لڑکیوں کے لیے ابھی علیحدہ کالج نہ بن پایا تھا، لہٰذا جو والدین کو ایجوکیشن میں اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کو آر نہ سمجھتے تھے، ان کی بچیوں کو لڑکوں کے کالج میں داخلے دے دیا جاتا تھا۔ اسد صاحب کو ایجوکیشن میں مہوش کو داخلہ دلانے سے ڈرتے تھے، مگر ان کی بیوی نے حوصلہ دلایا اور مہوش کو لڑکوں کے کالج میں داخلہ دلوا دیا گیا۔ وہ لائق طالبہ تھی، کلاس میں اول پوزیشن لیتی تھی، تاہم وہ کچھ لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی، تبھی مغرور سمجھی جاتی تھی۔ وہ اپنے ہم جماعت لڑکوں سے الگ تھلگ رہتی، بلا ضرورت کسی سے بات نہ کرتی۔ اس کی تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی روا نہ رکھی گئی تھی، لہٰذا اس کو اپنے والدین کی عزت کا بھی پاس تھا، جو اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ ایان اس کا کلاس فیلو تھا۔ لڑکیوں میں اگر مہوش کو سب میں امتیاز حاصل تھا تو لڑکوں میں ایان قابل قدر تھا۔ وہ خوبرو پرکشش ہی نہیں، اول پوزیشن لینے والا طالب علم بھی تھا۔ جہاں ساری کلاس ایان سے دوستی کی خواہاں تھی، وہیں مہوش کی اس سے حسد کی لاگ تھی، اور اس مقصد پر ٹھنی رہتی تھی کہ ایان اکثر اس سے زیادہ نمبر لے جاتا تھا۔ وہ سوچتی اگر یہ کلاس میں نہ ہوتا تب میں ہمیشہ ہی اول پوزیشن پر رہتی۔ وہ اس کو نیچا دکھانے کو زیادہ محنت سے پڑھتی تھی۔ یوں دونوں کی شخصیت میں چند خوبیاں مشترک تھیں۔ دونوں ہی عادت اور مزاج کے لحاظ سے ایک جیسے تھے، کم گو اور پڑھائی پر دھیان دیتے تھے، سب سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے، تبھی ایان بھی مغرور ہی سمجھا جاتا تھا۔ کچھ دنوں سے مہوش کو ریاضی میں کچھ مشکل پیش آ رہی تھی۔ ضرورتاً اس نے ایک دو بار ایان سے بات کی، اور جو دقت سوال سمجھنے میں ہو رہی تھی ایان نے اس کو چند مشکل فارمولوں آسان بنا کر سمجھا دیے۔ اس طرح دونوں کے بیچ مقابلے کے کھنچاؤ میں کمی آ گئی۔ پھر جانے کیوں کر چہمگوئیاں جنم لینے لگی۔ ایک دوسرے سے مقابلہ اور نیچا دکھانے کی خواہش نے کب اور کس لمحے ان میں پسندیدگی کے جذبات کو جنم دیا، اور کلاس نے نوٹ کر لیا کہ ایان مہوش کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر ایک آدھ سوال غلط کر کے کم نمبر لینے کی کوشش کرتا تاکہ مہوش فرسٹ پوزیشن پر آ جائے اور وہ سیکنڈ پوزیشن لے لے۔ وہ اس سے ہر بازی ہار کر خوشی محسوس کرنے لگا تھا۔ دونوں ایک ماہ پہلے ایک دوسرے سے بات تک نہ کرتے تھے، اب اس بات کرنے کے بہانے تلاش کرنے لگے تھے۔ چند دوستوں نے مذاق بھی کیا تو ایان نے کہہ دیا کہ مہوش اس کی قریبی رشتہ دار ہے۔
کلاس میں تو دونوں کا رویہ قدرے محتاط تھا، لیکن دلوں میں ان کے ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ پروان چڑھتا گیا۔ وہ دونوں اپنے اساتذہ کو چہیتے شاگرد تھے۔ اب تعلیم کا آخری سال تھا، دونوں کے سامنے مستقبل کا سوال تھا۔ مہوش کے دل میں ایک خواہش جنم لے چکی تھی کہ ایان اس کا جیون ساتھی بنے۔ اس کو یقین تھا کہ وہ اتنا اچھا اور لائق لڑکا ہے کہ اس کا نہ صرف مستقبل روشن ہوگا بلکہ وہ ایک بہترین جیون ساتھی بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ادھر ایان بھی مہوش کے بارے میں ایسا ہی سوچ رہا تھا اور یہی جذبات رکھتا تھا۔ تاہم اپنی پسند سے دونوں کو ہی اپنے اپنے والدین کو بروقت آگاہی دینا لازم تھا، ورنہ گزرتا وقت ان کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتا تھا۔ ایان کے والدین کئی بار کہہ چکے تھے کہ ہم وہی دلہن لائیں گے جس لڑکی کو وہ پسند کرتا ہوگا، اپنی مرضی نہ تھوپیں گے۔ مہوش نے اپنی والدہ کو اور ایان اپنے گھر والوں کو بتا چکا تھا کہ وہ اپنے جیون ساتھی کے طور پر کسی کو پسند کر چکے ہیں۔ ایان کے والدین کا خوشحال زمیندار گھرانہ تھا، اس کو ملازمت کی فکر نہ تھی، خدا کا دیا بہت کچھ تھا اور دولت کی کمی نہ تھی۔ ماں جلد از جلد گھر میں اس کی دلہن لانا چاہتی تھی اور رشتوں کی بھی کمی نہ تھی۔ اس نے خاندان کی بہت سی لڑکیوں کے نام لیے مگر ایان نے سب کو رد کر دیا، تو ماں نے کہا تو پھر ہمیں تم ہی کسی لڑکی کا نام بتا دو جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ ایان نے مہوش کے والدین کا بتا دیا کہ اس گھر سے رشتہ طلب کریں تو میں شادی کروں گا۔ پتہ معلوم ہو گیا تو ایان کی والدہ سوچ میں پڑ گئیں، کیونکہ یہ تو اس کے میکے کے محلے کا ہی پتہ تھا کہ جہاں مہوش کے والدین رہتے تھے۔ وہ اس میکے کے تمام قدیمی گھرانوں کو اچھی طرح سے جانتی تھیں۔ گرچہ ایان کے والدین نے شادی سے 1 سال پہلے ہی اس محلے سے مکان فروخت کر کے نقل مکانی کر لی تھی اور تب سے وہ مذکورہ محلے میں نہ گئے تھے۔ سوچا کہ لازم ہے کہ میں مہوش کے گھرانے کو جانتی ہوں، اگر وہاں جا سکوں تو ان کے بارے میں چھان بین کی بھی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ ایک روز وہ بغیر ایان کو بتائے مہوش کے پڑوس میں گئیں۔ یہ بھی پرانے رہائشی تھے اور ایان کے نانا اور نانی کو بخوبی جانتے تھے۔ انہوں نے راشدہ یعنی کہ ایان کی والدہ کو پہچان لیا۔ راشدہ نے بتایا کہ وہ اسد صاحب کی لڑکی مہوش کو بہو بنانا چاہتی ہیں اور اسی سلسلے میں ادھر آئی ہیں۔ ابھی وہ اسد صاحب کے گھر نہ گئی تھی۔ ملک صاحب کی بیوی نے کہا کہ ہاں لڑکی تو بہت اچھی ہے راشدہ، مگر ایک بات تم سے چھپانے کو بددیانتی سمجھتی ہوں۔ تم مہوش کے بارے میں معلومات کے سلسلے میں میرے پاس آئی ہو اور رشتہ کرنے سے پہلے ہر بات کی صحیح معلومات ہونی چاہیے، تو میرا فرض ہے کہ میں تم سے نہ چھپاؤں۔ یہ بہت اچھی اور لائق بچی ہے اور قسمت والوں کو ہی ایسی لڑکی بطور بہو ملتی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسد صاحب کی حقیقی بیٹی نہیں ہے بلکہ لے پالک ہے۔ یہ حقیقت وہ یقیناً تم کو نہ بتائیں گے اور شاید یہاں کوئی بھی نہ بتائے، لیکن ہمارے تمہارے والدین سے اچھے مراسم رہے ہیں، لہٰذا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ تم کو یہ بات بتا دوں۔ اسد صاحب کی تو اپنی ایک بیٹی موجود تھی، پھر انہوں نے لے پالک کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اور یہ لڑکی ان کو کہاں سے ملی؟ کیا تم نے عرصہ قبل ہمارے محلے کی مسجد میں ہوا وہ اعلان سنا تھا کہ ایک لاوارث بچی اسد صاحب کو پھل فروش کے ٹھیے پر ملی تھی؟ نہیں، وہ بولے، تب میں خالہ کے گھر تھی، انہوں نے مہوش کو لے پالک بنایا نہیں، اللہ کی طرف سے یہ نیکی اسد صاحب کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ یہ بچی ان کو ایک پھل فروش کے ٹھیے پر ایک ٹوکرے میں رکھی مل گئی تھی، جبکہ وہ ایک روز نماز فجر پڑھنے نکلے تھے۔ بچی کے رونے کی آواز سن کر انہوں نے اس کو گود میں بھرا تو پھر گود لے لیا، تب سے یہ ان کے پاس ہے۔ ہم نے بھی مہوش کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا مگر انہوں نے نہیں دیا۔ خیر لے پالک ہونے یا لاوارث ہونے میں بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کے ماں باپ ضرور گناہ گار ہوں گے، یہ معصوم نیک اور گناہوں سے پاک تھی۔ راشدہ یہ کہانی سن کر سکتے میں رہ گئیں۔ جب وہ گھر آئی تو حواس باختہ تھی۔ بیٹے نے سوال کیا کہ کیوں
لڑکی پسند نہیں آئی کیا؟ انہوں نے کہا بیٹے مجھ کو لڑکی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں، میرے والدین مدتوں ان کے پڑوس میں رہے ہیں اور ہم ان کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری شادی ہو گئی تو پرانے محلے پڑوس میں کبھی جانے کا مجھے موقع ہی نہ ملا۔ آج تمہاری خاطر گئی تھی مگر میں نہیں سمجھتی کہ وہ لڑکی تمہارے لیے مناسب ہے۔ لیکن کیوں امی؟ آخر اس میں ایسی کیا کمی ہے؟ بدصورت ہے، بدتمیز ہے یا پڑھی لکھی نہیں ہے؟ اس کے والدین تو علاقے کے سب سے خوشحال اور عزت دار لوگ ہیں، اور پھر آپ کے منہ سے ماوش کے لیے انکار کیوں؟ اس لیے کہ ماضی ایک تہمت کے جیسا ہے۔ تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ لڑکی کسی بد نصیب کی خطا کا ثمر ہے۔ ماں پہیلیاں مت بجھوائیں، خدا جانے آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ لاوارث بچی تھی بیٹا، 3 دن کی تھی کہ کوئی اس کو پھل فروش کے خالی ٹوکرے میں ڈال کر چلا گیا تھا۔ تبھی یہ قسم پرسی کے عالم میں اسد صاحب کو ملی تھی اور انہوں نے اس کو گود لے لیا تھا۔ تو اب بتاؤ کہ ہم ایسی لڑکی کو کیوں کر اپنے گھر کی عزت بنا لیں جس کے والدین کا ہی کوئی اتا پتہ نہیں ہے؟ اگر آپ بہو نہیں بنا سکتی تو میں ایسی لڑکی کو بیوی بنا سکتا ہوں۔ مجھ کو اس کے ماضی یا اس کے ماں باپ سے کوئی غرض نہیں ہے ماں۔ ماوش ایک نیک، شریف، محنتی لڑکی کے طور پر میرے سامنے رہی ہے۔ وہ تعلیم یافتہ ہے اور اس نے ایک شریف اور عزت دار گھرانے میں پرورش پائی ہے۔ کیا یہ سب کچھ کافی نہیں ہے؟ بیٹے کے کڑے تیور دیکھ کر ماں خاموش ہو گئی، مگر اندر ہی اندر سلگنے لگی کہ کیسے بیٹے کو اس امر سے باز رکھے۔ ادھر ماوش کے رشتے آ رہے تھے اور اس کی ماں شش و پنج میں تھی۔ ماوش کہہ چکی تھی کہ جلد ایان اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے گا، آپ انتظار کریں۔ ماوش تو ایان کے والدین کے آنے کی منتظر تھی، اس لیے ایسا کہہ رہی تھی، مگر وہ لوگ آ کر نہ دے رہے تھے۔ ایان کے والد کو اعتراض نہ تھا کہ یہ ہم پلہ لوگ تھے، مگر بیوی اڑی ہوئی تھی کہ ادھر رشتہ نہیں کرنا۔ ایان نے بھی ماں سے باقاعدہ جنگ ٹھان لی تھی۔ والد تو غیر جانبدار رہے، ماں بیٹے میں ٹھن گئی۔ بیٹے نے ماں کے پاؤں تک چھو لیے، التجا کر لی۔ عجب بات تھی کہ اتنا پیار کرنے والی ماں ٹس سے مس نہ ہوئی تھی، بلکہ اس کی پریشانی میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ جس کا پیار ناقابل شکست ہو، وہی ہستی بیٹے کی خوشیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی تھی۔ شوہر نے بھی بہت سمجھایا کہ بیٹے کی خوشی کا خیال کرو اور ضد چھوڑ دو، مگر راشدہ بیگم نے یہی جواب دیا، جہاں بھی کہو وہاں ایان کی شادی کر دوں گی، مگر اس لڑکی سے نہیں کروں گی۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ یہ لڑکی مناسب نہیں ہے۔ شوہر بالآخر خاموش ہو بیٹھے۔ وہ بیوی کو بھی ناراض نہ کرنا چاہتے تھے، البتہ بیٹے سے یہ کہہ دیا کہ تم بے شک خود جا کر شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ایان ماں کے رویے سے مایوس ہو کر بالآخر خود ہی ماوش کے والدین کے پاس چلا گیا اور براہ راست ان کی بیٹی کا ہاتھ طلب کرنے اسد صاحب کے گھر جا پہنچا۔ انہوں نے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کر دیا کہ بیٹا، بغیر تمہارے ماں باپ کے ہم تو اکیلے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتے۔ اپنے والدین کو راضی کر کے لے آؤ تو بات مان لیں گے۔ ایان نے باپ سے دوبارہ التجا کی کہ ماں کو راضی کریں۔ آپ تو راضی ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، ماں کو رہنے دیں اور ہم ان کو بعد میں منا لیں گے۔ بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر حامی بھر لی اور ایان کا رشتہ کے لیے بغیر بیوی کے ہی بات چیت کرنے کے لیے اسد صاحب کے گھر آ گئے۔ ان سے اسد صاحب کی دیرینہ جان پہچان نکل آئی۔ وہ ماوش کے رشتہ ایان کے لیے دینے پر رضامند بھی ہو گئے کہ عورتوں کا معاملہ بعد میں سلجھا لیں گے، ابھی صرف لڑکے اور لڑکی کا نکاح خاموشی سے کر لیتے ہیں۔ اسد صاحب زیادہ دھوم دھڑکا اس بارے میں خود بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ماوش کو ان کو لاوارث بچی کے طور پر ملنے کا واقعہ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ نہ ہو۔ کیا خبر شادی کے موقع پر ہی بھولا ہوا واقعہ برسوں پہلے کا راز کسی کی زبان پر آ جائے اور ان کی بچی کی زندگی کا سکون برباد کر دے۔ نکاح کی تاریخ لڑکی اور لڑکے کے والد کے باہمی مشورے سے طے ہو گئی۔
لیکن ایان کے والد نے اپنے دونوں بھائیوں کو ضرور خبر کر دی کہ وہ بھی فلاں روز نکاح کے موقع پر شریک ہوں گے۔ یوں دیوروں کی بیویوں کے ذریعے ایان کی والدہ کو علم ہو گیا کہ شوہر ان کے علم میں لائے بغیر از خود ایان کا ماوش سے نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ راشدہ بے حد گھبرا گئی اور کوئی چارہ نہ دیکھا وہ میری خالہ کے پاس آ گئیں۔ بتاتی چلوں کہ راشدہ کی خالہ کی بچپن کی سہیلی تھی اور 5ویں سے 10ویں جماعت تک ان کی کلاس فیلو رہی تھی۔ ان کا کوئی راز ان سے چھپا ہوا نہیں تھا، یہ بھی کہ جب وہ 10ویں میں تھیں اس کی پسندیدگی ایک نوجوان سے ہو گئی تھی جو اس کے ماموں کے پڑوس میں رہتا تھا، اور نادان عمر میں ایسی غلطی ان سے سرزد ہو گئی کہ راشدہ کو اپنی والدہ کو یہ راز بتانا پڑ گیا تھا۔ ماں بیچاری زمانے سے زیادہ شوہر سے ڈرتی تھی، لڑکی کو بہن کے گھر بھجوا دیا، اور جب راشدہ نے ایک بے نام باپ کی بچی کو جنم دیا تو اس کی ماں نے اس نوزائیدہ کو ایک پھل فروش کے ٹوکرے میں رات کے 3 بجے ڈال کر اوپر چادر سے ڈھک دیا کہ اگر اللہ نے اس معصوم جان کو زندہ رکھنا ہوا تو وہ اس کی زندگی اور پرورش کا خود ہی انتظام کر دے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے گھر فروخت کیا اور اس محلے کو چھوڑ دیا۔ یوں راشدہ اور اس کے گھر والے ایک بڑی رسوائی سے تو بچ گئے، مگر راشدہ کے دل کا داغ ہرا ہی رہا۔ اس کی شادی ہو گئی۔ آج وہ اپنے بیٹے ایان کی ضد کے سامنے اسی سبب ہتھیار نہ ڈال رہی تھی کہ ایان کی ضد اور اس کی محبت کے لیے ایک بڑی آزمائش بن رہی تھی۔ اس نے میری خالہ سے کہا، اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے بیٹے کو اس امر سے کیسے باز رکھوں اور اپنے شوہر کو کیسے اپنی زندگی کے ایک ایسی بڑی غلطی سے آگاہ کروں جس کے بعد میرے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ میری خالہ نے اس سے کہا کہ تم خاموش رہو، شوہر کو اس عمر میں ایسا راز بتا کر دکھ نہ پہنچاؤ جس کو سہنا اس کے بس کی بات نہ ہو۔ میں تمہارے بیٹے کو خود بلا کر اس سے بات کرتی ہوں۔ خالہ نے ایان کو اپنے گھر پر بلایا اور یہ کہہ کر اسے حقیقت بتا دی کہ بیٹا، انسان خطا کا پتلا ہے اور تمہاری ماں کے ساتھ تو دھوکہ ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ اس دھوکے کی تکلیف و تفصیل سے تم کو آگاہ کروں۔ بہرحال تم ماوش سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر ماں کے کہنے سے باز رہ جاتے تو شاید تمہارے اور ان کے درمیان کا پاکیزہ رشتہ میلا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن اب مجبوری ہے۔ تم اس معاملے کو یہاں ہی ختم کر دو اور اپنی ماں کو بھی شرمندہ نہ کرو، بلکہ ان کو ایک انسان سمجھ کر معاف کر دو۔ ماں بھی انسان ہی ہوتی ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے بہت تکلیف سہ کر محبت سے تمہیں پالا ہے۔ ایان کا چہرہ غم و غصے کی بجائے بدترین صدمے سے سیاہ پڑ گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے میری خالہ کے سامنے سے اٹھ کر چلا گیا۔ بعد میں خالہ نے امی سے کہا کہ میں جانتی تھی کہ ماں کا راز جان کر اس کے دل میں ماں کا تقدس مجروح ہوا تھا، مگر میں مجبور تھی۔ جس راز سے اس کی حقیقی ماں پردہ اٹھانے سے قاصر تھی، مجھے یہ ناگوار فرض سر انجام دینا پڑا۔ ایان اس راز کو جاننے کے بعد اپنے گھر نہ گیا بلکہ ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد کہاں روپوش ہو گیا کسی کو معلوم نہ تھا، یہاں تک کہ راشدہ بیٹے کے صدمے اور جدائی کے غم میں صرف 3 برس ہی زندہ رہ سکی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کی موت کے 1 سال بعد ایان نے باپ سے رابطہ کیا۔ وہ اس وقت تک کینیڈا میں تھا۔ سال بعد اس نے اپنے والد کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح یہ راز ایک موڑ پر آ کر ہمارے سینوں میں دفن ہو گیا اور دفن ہی رہا۔ کبھی ماوش اور اس کے گھر والے بھی یہ نہ جان سکے کہ راشدہ یا ان کے ساتھ کیا ہوا اور ایان کہاں غائب ہو گیا اور کیوں لوٹ کر واپس نہیں آیا۔